بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگ رہا ہوگا اور نیچرلی لگنا چاہیے کہ بڑا سخت کام ہے. میں یہ جو سختی ہے نا انشاءاللہ اینڈ میں اس کی سختی کو ایکچوئل نرمی بتاؤں گا، لیکن چونکہ حقائق بتانا ضروری ہے، حقائق بتانا بعض اوقات سخت لگتا ہے، خاص طور پہ اگر عادت نہ ہو سننے کی، عادت نہ ہو خود سے پڑھنے کی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ بہت کریم ہے، میرے اور آپ کے تصور سے زیادہ کریم ہے. میں عرض کروں گا، میں اس حدیث کو تمام کروں، اور یہ جو رحمت للعالمین کی شخصیت کے پرتو ہیں، یہ جو جملے بول رہے ہیں یہ بھی تو وہی بول رہے ہیں، وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جس میں تقوی الہی اور اطاعت پروردگار نہیں ہے ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. خود کہتا پھر ہم تمہیں بتائیں گے شیعہ کون. لہذا عقل مند آپ خود بتائیے عقل مندی کیا ہے؟ فقط انسان مقامات شیعہ سن کے خوش ہوتا رہے، یا نہ جن شیعہ کے مقامات ہیں ان کی جو صفات ائمہ نے بتائی ہیں وہ بھی سنے، اپنے اندر پیدا کرے تاکہ ان مقامات کو حاصل کر سکے. ایسا تو نہیں ہوتا. اگر کوئی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور اس جاب کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ جناب تمہیں کم از کم گریجویٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو بغیر گریجویشن کیے ہی پہنچ جائے نوکری لینے کے لیے، یہ کوئی عاقلانہ فعل تو نہیں ہوگا. اور پھر جب اسے کہا جائے بھائی جو نوکری ملنے کی قابلیت رکھتے تھے، ٹھیک ہے ہم نے اخبار میں دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اخبار میں پورا پڑھتے رہے، نیچے لکھی ہوئی تھی شرائط بھی، تم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، تم نے صرف پڑھا خالی اسامیاں اور دوڑ کے آ گئے. ان خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے کچھ شرائط چاہیے تھی، وہ بھی تو پڑھ لیتے. تم تو قابل ہی تب ہوتے ان اسامیوں کو پر کرنے کے جب تمہارے اندر وہ پہلی قابلیت موجود ہوتی. تو وہ جو اہل بیت سے یہ نہیں جاننا چاہتا کہ آپ اپنے شیعوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کن صفات والے ہوتے ہیں، اور پھر سمجھتا ہے کہ مجھے وہ مقامات ملیں کہ جو اہل بیت کے شیعوں کو ملیں گے، تو پھر یہ رویہ عاقلانہ رویہ نہیں ہے.